لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے سوال کیے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں جو حوریں دلاتی ہیں، ایسے اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے جنتی حوروں کی بشارت دی ہے۔ آئیے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بیان اچھا لگے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ لوگ ایسے بیان کو سنیں اور ایسے بیانوں کو سن کر کے جنت کی رغبت بڑھے، جنت کی چاہت بڑھے، اور جن کے دل میں بھی جنت کی چاہت ہوگی جنتیوں والا عمل ضرور کرے گا۔ جنت کی چاہت بھی ہو اور جنتیوں والا عمل بھی نہ کریں تو ایسی چاہت کس کام کی؟ چاہت ہوتی ہے تو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر جنت کی چاہت ہے تو آئیے سنیے جنتی کو جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ کن اعمال کی وجہ سے ملیں گی۔ آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو غصے کو پورا کرنے کی قدرت کے باوجود اسے پی لے گا، غصہ پورا کر سکتا ہے، جس پر غصہ آئی اس پر غصہ دکھا سکتا ہے لیکن پھر بھی کنٹرول کر لیا، قابو کر لیا، تو ایسے آدمی کو بروز قیامت اللہ کریم اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا، حتیٰ کہ اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ اللہ کریم اتنا اختیار اس بندے کو دے گا جو غصے پر قابو پا لے۔ ترمذی شریف کتاب و صفت القیامہ کے حدیث نمبر 2501 میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ 3 باتوں میں سے ایک بھی جس میں ہوگی اس کی شادی جنت میں حور عین سے کی جائے گی۔ نمبر 1، وہ شخص جس کے پاس کوئی مرغوب چیز پوشیدہ طور پر امانت رکھی گئی۔ مرغوب مطلب پسندیدہ چیز، وہ چیز جو آپ کو پسند ہے، اور وہ چیز آپ کو کسی نے چھپا کر کے رکھنے کے لیے دیا۔ آپ کو دیا، دینے والے کو پتا اور آپ کو پتا ہے، کسی تیسرے کو نہیں پتا ہے، لیکن چیز بڑی مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھی چیز ہے، اور آپ کو کسی نے امانت پہ رکھنے دیا، اور وہ بندہ جس کے پاس رکھا گیا اس کو پتا ہے کہ جس نے رکھایا بس اس کو بس پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا ہے، جھوٹ بول کر کے اس کو چھپا سکتا ہے، کسی کو پتا ہی نہیں، کوئی گواہی نہیں کہ اس کو رکھنے دیا ہے، لیکن وہ بندہ جھوٹ نہیں بولا، اللہ کا ڈر رکھا کہ تیسرا بھلے انسان کوئی نہ دیکھے، مخلوق کوئی نہ دیکھے، لیکن رب کریم تو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی خوف سے وہ بندہ اس سامان کو، اللہ کے خوف سے اس امانت کو محفوظ رکھے اور وہ امانت ادا کرے، جب وہ جس کی امانت ہے واپس مانگے تو اس کو دے دے۔ دوسرا وہ شخص، اور یہ پہلا وہ شخص ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، اور تیسرا وہ شخص جو ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے۔ ہر نماز کے بعد جو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اسے جنت میں حور عین سے اس کا نکاح فرمائے گا۔ تو یہ 3 عمل بھی آپ نے سن لیا کہ امانت والی بات بھی سن لیا، قاتل کو معاف کرنے والی، اور ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کی عمل کیجیے گا۔ یہ حدیث پاک کا حوالہ سن لیں، یہ مجمع الزوائد کتاب الدیات کے جلد 6 صفحہ 473 حدیث نمبر 10796 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی صفائی کرنا حور عین کا مہر ہے۔ جی ہاں، مسجد صاف کیا کریں، جب مسجد جائیں، مسجد میں کہیں پر بھی کوڑا کرکٹ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو وہاں نہیں ہونی چاہیے، تو آپ فوراً اس کو اٹھائیں اور اٹھا کر کے باہر کسی جگہ ڈال کر کے آئے۔ تو مسجد کی صفائی کرنے کا موقع ملے تو کرنا چاہیے۔ اللہ کریم بڑوں اچھوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے۔ تو مسجد کی صفائی یہ حور عین کا مہر ہے۔ یہ حدیث پاک کا حوالہ سن لیں، مسند الفردوس جلد 3 صفحہ 299 حدیث نمبر 4896 ہے۔ حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے کوڑا کرکٹ باہر نکالنا حور عین کا مہر ہے۔ یہ حدیث پاک بھی معجم کبیر جلد 3 صفحہ 19 حدیث نمبر 2521 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ السلام کو فرماتے سنا، بے شک جنت کو سال کی ابتدا شروعات سے اختتام یعنی آخر تک
رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے جنت کو۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنتی درختوں کے پتے جھومنے لگتے ہیں۔ حور عین جب یہ دیکھتی ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے، اے رب، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسا شوہر بنا دے جن کے آنکھیں ہم سے اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی بندہ رمضان کا ایک بھی روزہ رکھے گا، اللہ کریم موتی سے بنے خیمے میں اس کی شادی جنتی حور سے کرے گا۔ اس حور اور خیمے کا ذکر رب تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 72۔ اللہ فرماتے ہیں حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، ان میں ہر عورت پر 70 لباس ہوں گے اور ہر حلے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ ان حلوں کو 70 قسم کی خوشبوؤں میں بسایا گیا ہوگا اور ہر خوشبو دوسری سے جدا ہوگی۔ ان میں سے ہر عورت کی 70,000 کنیزیں ہوں گی جو اس کے کام کاج کریں گی، 70,000 خادمین ہوں گے اور ہر خادم کے پاس سونے کا پیالہ ہوگا جس میں قسم قسم کے کھانے ہوں گے۔ وہ ان میں سے آخری لقمے میں جو لذت پائے گی وہ اسے پہلے لقمے میں نہ ملی ہوگی۔ ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے 70 تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے اندر ریشم بھرا ہوگا اور ہر بستر پر 70 تکیے ہوں گے۔ اس جنتی حور کے شوہر کو اس کے مثل سرخ یاقوت کا تخت عطا کیا جائے گا جس پر موتی جڑے ہوں گے، اور وہ جنتی شوہر سونے کے 2 کنگن پہنے ہوگا۔ رمضان کے ہر دن کے روزے کے بدلے اسے یہ سب کچھ ملے گا، اور دیگر نیکیاں جو وہ کرتا ہوگا ان کا اجر و ثواب، ان کا بدلہ تو الگ سے تیار ہے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت سنیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صادق و امین آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز امانت رکھی گئی کہ جس کی اس بندے کو حاجت بھی تھی، ضرورت بھی تھی، مگر اس نے وہ امانت ادا کر دی، حالانکہ اگر چاہتا تو ادا نہ کرتا، تو جس حور عین سے وہ چاہے گا اللہ کریم اس کی شادی کر دے گا۔ الحمدللہ۔ یہ اس سے پہلے والی حدیث صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 1886 کی تھی۔ اب یہ حدیث جو ابھی بیان کیا یہ معجم کبیر کی حدیث نمبر جلد نمبر 8 کی حدیث نمبر 7927 میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے جنت کو 1 سال سے دوسرے سال تک سجایا سنوارا جاتا ہے۔ جی ہاں، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہے، یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے مجھے رہائشی، مجھ میں رہنے والا عطا فرما۔ اور حور عین بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہے، یا اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمیں ایسے شوہر عطا کر جن کی آنکھیں ہم سے اور ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں اپنے نفس کو بچایا، اس میں کوئی منع کی ہوئی چیز نہیں کیا، نہ اس میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ کریم ہر رات 100 جنتی حوروں سے اس کی شادی فرمائے گا۔ اس کے لیے جنت میں موتی، یاقوت اور زمرد کا ایسا عالی شان محل بنائے گا کہ اگر پوری دنیا کو اس محل میں رکھ دیا جائے تو وہ اس میں یوں ہوگی جیسے دنیا میں بکری باندھنے کی جگہ۔ الحمدللہ۔ یہ روایت کا آپ حوالہ سن لیں، یہ معجم اوسط جلد 2 صفحہ 414 حدیث نمبر 3688 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم سے اس آیت مبارکہ لہو مقالید السماوات والارض، ترجمہ کنز الایمان، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، کی تفسیر کے بارے میں حضرت عثمان نے حضور سے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کو پاکی ہے اور اس کے لیے حمد ہے، اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ ہی کی عطا سے ہے۔ جو اول اور آخر ہے، ظاہر اور باطن ہے، اسی کے قبضے میں بھلائی ہے، وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 10 بار یہ پڑھے گا جو میں نے بھی پڑھا ابھی، ابلیس اور اس کے لشکروں کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی، اسے ایک قنطار اجر دیا جائے گا، جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، اور حور عین سے اس کی شادی کی جائے گی،
اور اگر اسی روز مر گیا تو اسے شہیدوں کی سی مہر لگا دی جائے گی۔ الحمدللہ یہ روایت عمل الیوم واللیلہ لابن سینا کے صفحہ نمبر 35 کے حدیث نمبر 74 میں الحمدللہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک حور ہے جسے عینا کہا جاتا ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں 70,000 کنیزیں چلتی ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے کہاں ہیں؟ یعنی حور عینا ان لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جنت میں ایک حور ہے جسے لعبا کہا جاتا ہے، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے۔ اس حور کے سینے پر لکھا ہوا ہے جسے میرے جیسی پسند ہو اسے چاہیے کہ وہ میرے رب کی فرما برداری کرے۔ یہ سارے اعمال اور اعمال کے بدلے میں ملنے والی حوریں، سارا بیان آپ نے سنا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیقیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔